نحمده نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو عمل میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے لے کر آئی ہوں وہ رزق میں خوشادگی کے لیے ہے اور تنگی میں آسانی کے لیے ہے۔ تو آج کا جو عمل ہے وہ رزق میں فراخی رزق کے لیے اور تنگی میں آسانی کے لیے ہے۔ تو عمل شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور اگر آپ ہماری ویڈیو سے مکمل مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور سنیں تاکہ آپ کو وظیفہ اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو آج کا جو عمل ہے، آج کا وہ وظیفہ ہے وہ رزق میں خوشادگی کے لیے اور تنگی میں آسانی کے لیے ہے۔ تو وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو انڈیا کی ایک بہن کا واقعہ شیئر کروں گی آپ سے کہ جنہوں نے اپنے بارے میں مجھے بتایا۔ ان کی عمر تقریباً 38 سال ہے۔ ان کے والد اور والدہ کافی چھوٹی عمر میں وفات پا گئے تھے اور ان کے 2 اور بہن بھائی ہیں، یعنی ایک بہن اور ایک بھائی ہے اور وہ کل 3 بہن بھائی ہیں۔ وہ اپنے چچا والد اور والدہ کی وفات کے بعد وہ اپنے چچا اور چچی کے پاس رہتے تھے۔ بڑی بہن جو تھیں جن کی عمر میں نے آپ کو 38 سال بتائی ہے، انہوں نے گریجویشن کرنے کے بعد انہوں نے آفس میں اپلائی کیا اور انہیں وہاں پر جاب مل گئی، جبکہ جو چھوٹے بہن بھائی تھے وہ ابھی ان کی کوالیفیکیشن ابھی جاری تھی۔ بڑی بہن نے اس لیے کام شروع کر دیا کیونکہ چچا اور چچی کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے اور وہ ان کے اخراجات جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے بڑی بہن نے جاب شروع کر دی تاکہ وہ چھوٹے بہن بھائیوں کا خرچ اٹھا سکے۔ اور ان کا جو اپنا گھر تھا وہ ان کے چچا چچی نے بیچ دیا تھا اور اب یہ لوگ بہت پریشان تھے کہ ہم ان کے محتاج ہو چکے ہیں۔ اور جو چچی تھی وہ بھی چھوٹی بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا اچھا سلوک نہیں رہتا تھا، ان سے گھر کے کام بھی کرواتی تھی اور ان کو پڑھائی کے لیے ٹائم بھی نہیں دیتی تھی۔ اور یہ جو آفس میں جاب کرتی تھی میری بہن، جنہوں نے مجھے اپنا سارا واقعہ بتایا، وہ ہر وقت اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں بہت پریشان رہتی تھی اور چچی کے رویے سے بھی پریشان رہتی تھی۔ پہلے پڑھائی کے دور میں وہ پڑھتی بھی تھیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی پڑھاتی تھیں اور گھر میں چچی سارے کام کرواتی تھی، لیکن ان کی مجبوری تھی کرنا کیونکہ ان کے والد اور والدہ نہیں تھے، اس وجہ سے وہ ان کے محتاج ہو چکے تھے اور انہیں وہ کام کرنا پڑتا تھا جو وہ ان سے کرواتے تھے۔ اور ان کے چچی جو ہے وہ دل میں ان کے لیے بہت زیادہ سخت رویہ رکھتی تھی، یعنی دل میں ان کے لیے نفرت رکھتی تھی اور اس سے سارے گھر کے کام لیتی تھی اور ان کو پڑھائی تک کی بڑی بہن ان کی جو تھی ان کو پڑھائی تک کا ٹائم نہیں ملتا تھا۔ پھر اس کے گریجویشن کرنے کے بعد انہوں نے ایک آفس میں اپلائی کر لیا، وہاں پر ان کی کم سیلری تھی، لیکن ان کا جو باس تھا وہ بہت زیادہ سخت مزاج تھا، بہت زیادہ سخت دل کا تھا، تو وہ بہت پریشان رہتی تھی ہر وقت اور ان کا باس بہت زیادہ کام لیتا تھا، لیکن ان کی مجبوری تھی اس کام کو کرنا تاکہ یہ جاب کر کے اپنے بہن بھائیوں کو پڑھا سکے اور ان کی زندگی بنا سکے۔ تو وہ بہت پریشان رہتی تھی ہر وقت، ایک تو بہن بھائیوں کی وجہ سے پریشان رہتی تھی اور چچی کے رویے کی وجہ سے پریشان رہتی تھی، کیونکہ چچی یہ سمجھتی تھی کہ ان کے والد اور والدہ تو وفات پا گئے ہیں اور یہ ہم پر بوجھ بن کے رہ گئے ہیں اور کب جو ہیں یہ بڑے ہو جائیں گے اور ہم ان کے فرائض سے فارغ کر دیں گے۔ اور بڑی بہن جو تھی وہ باس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتی تھی اور گھر کے رویوں کی وجہ سے پریشان رہتی تھی اور اپنے بہن بھائیوں کی وجہ سے بھی وہ یہی سوچتی رہتی تھی کہ کسی طریقے میں جاب کر کے اور اپنے بہن بھائیوں کو اچھی تعلیم دلوا کے اور تاکہ اچھے گھرانوں میں ان کی شادی ہو سکے۔
تو ان بہن نے یہ سارا واقعہ مجھ سے شیئر کیا کہ میرے باس اس طرح سخت ہیں اور وہ سخت دل ہیں اور وہ نرمی سے بات نہیں کرتے، تو آپ مجھے کچھ ایسا عمل بتا دیں کہ جس کی وجہ سے ان کے دل میں اللہ میرے لیے نرمی ڈال دے اور یہ مجھ سے کام بھی کم لیا کریں اور مجھے پرماننٹ جاب پہ بھی رکھ دیں اور میری سیلری بھی بڑھا دیں، تاکہ میں اپنے بہن بھائیوں کو اچھے طریقے سے ان کو تعلیم دلوا سکوں اور تاکہ ان کے اچھے گھرانوں میں شادی ہو سکے۔ اور مجھے ایسا عمل بتائیں تاکہ جو ہے یہ چاچی جو ہے ہر وقت ہمیں تنگ کرتی ہے، اس کے شر سے اور اس کی شرارتوں سے اللہ کریم ہمیں محفوظ فرما دے۔ تو ان بہن کو میں نے یہ وظیفہ بتایا، تو جب میں نے ان بہن کو یہ وظیفہ بتایا تو جب انہوں نے یہ وظیفہ کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک تو باس ان کا جو تھا جو بہت سخت دل تھا اور ان پر سختی کرتا تھا، بات بات پر ڈانٹتا تھا، اس باس نے ان کے ساتھ ایک تو نرم رویہ کر دیا، دوسرا اوپر سے انہوں نے ان کی سیلری بھی بڑھا دی۔ اور چاچی اور چچا یہ دونوں جو ہیں یہ تنگ کرتے تھے اور چچی کے بچے جو تھے وہ بار بار ان کی شکایتیں لگا کر ان کو ڈانٹ پٹواتے تھے اور ہر وقت چاچی کسی نہ کسی بہانے سے ان کو ڈانٹتی رہتی تھی اور کسی نہ کسی بہانے سے ان کو جو ہے چاہتی تھی تاکہ ان سے میری جان چھوٹ جائے۔ تو جب میں نے ان بہن کو یہ وظیفہ بتایا تو اللہ نے اس چچی کے شر سے بھی ان کو حفاظت دے دی، یعنی اللہ نے چچی کی زبان کو ایسے بند کر دیا کہ انہوں نے اس کو ان بہن بھائیوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیا، اور ادھر جو ہے ان کے باس نے ان کی ترقی کر دی اور ان کی سیلری بھی اتنی زیادہ بڑھ گئی، اور ان کے باس میں اللہ تعالیٰ ان کے باس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نرمی ڈال دی کہ وہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا شروع ہو گئے، اور اسی طرح دن بدن چچی کا بھی رویہ بدلنا شروع ہو گیا اور اس کے بھی دل میں ان کے لیے نرمی پیدا ہوگی، وہ ان کے ساتھ نرمی کرنا شروع ہوگی۔ تو یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی، یہ وظیفہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو آپ کے ساتھ جو آپ کو اپنی شرارتوں کی وجہ سے، اپنی زبان کی وجہ سے، چغل خوری کی وجہ سے آپ کو پریشان کرتا ہے، یہ عمل اس سے حفاظت کے لیے ہے، یعنی یہ عمل جو ہے یہ ہر اس مخلوق سے حفاظت کے لیے ہے جو آپ کو تنگ کرتی ہے، اور یہ جو عمل ہے یہ رزق میں آسانی کے لیے ہے، اور مخلوق کے دلوں میں آپ کی اس عمل سے محبت ڈال جائے گی، یعنی کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے اور وہ آپ سے محبت سے بات نہیں کرتا، اور اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس کے دل میں آپ کی محبت آ جائے گی۔ تو عمل یہ کیا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے شر سے حفاظت دے دے، یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت ہو جائے، یعنی کوئی بھی شخص اس کو تنگ نہ کرے، یہ مخلوق کی شر سے حفاظت اس کو ہو جائے، اور اللہ کریم جو ہے اس پر رزق کی آسانیاں کر دے گا اور مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا، تو وہ روزانہ 450 مرتبہ جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ عمل آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ کسی بھی ٹائم یہ عمل کر سکتے ہیں، اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی تو آپ اس کو یہ جو پہلے میں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل بتایا ہے، اس کو آپ نے ہر روز، یعنی ہر روز، یہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا عمل کر کے اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں، بلکہ ہر روز 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس آیت کو پڑھنا ہے، پھر 7 مرتبہ، یعنی اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے 7 دفعہ یہ آیات مبارکہ پڑھنی ہیں۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس آیت مبارکہ کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ آیت آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 7ویں دفعہ اس کے ساتھ، یعنی آپ نے یہ بھی ملا لینی ہے، جب آپ 7 دفعہ وہ آیت پڑھیں گے پھر 7ویں دفعہ آپ نے یہ بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 7 دفعہ آپ نے وہ پڑھنا ہے، پھر آگے 7 دفعہ آپ نے یہ جو آیت میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ تو آپ نے اس عمل کو پابندی کے ساتھ کرنا ہے،
یہ نہیں ہے کہ ایک دن آپ نے کیا اور دوسری دن آپ تنگ آ کے اور آپ نے چھوڑ دیا، نہیں، آپ نے اس کو معمول بنا لینا ہے، آپ نے اس عمل کو زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا اللہ کریم آپ پر ایک تو رزق کی اتنی فراوانی کر دیں گے، دوسرا یہ ہے کہ مخلوق کے شر سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی، کہ جس کے شر سے آپ بچنا چاہتے ہیں اللہ کریم آپ کو اس کے شر سے بچائے گا، اور مخلوق کے خدا کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا۔ جو بھی کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے یا آپ سے نرمی سے بات نہیں کرتا، ہر وقت آپ کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو اللہ کریم اس عمل کی برکت سے اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیں گے اور آپ کو اس کے شر سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ پر رزق کی آسانی ہو جائے گی۔ تو عمل میں آپ کو دوبارہ دہراتی ہوں کہ آپ نے ہر روز 450 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے، پھر 7 دفعہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور پھر 7 مرتبہ آپ نے یہ دعا بھی پڑھنی ہے، یعنی پچھلی آیت کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر 7 دفعہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ اس آیت مبارکہ کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس عمل کو آپ نے روزانہ پابندی کے ساتھ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کریم ایسے آپ کے مشکل کام کو آسان کریں گے، ایسے عجیب طریقے سے رستے نکالیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کریم نے آپ پر اتنا بڑا فضل کیا ہے اور کیسے آپ کے رستے کھلتے جا رہے ہیں۔ تو عمل میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ یہ عمل ایک تو کسی کی جو آپ کو تنگ کرتا ہے اس کے شر سے حفاظت کے لیے ہے، اور رزق میں فراوانی کے لیے ہے، اور جس کسی کے دل میں آپ کی نفرت ہے اور وہ آپ سے نرمی سے بات نہیں کرتا، اللہ کریم اس عمل کی برکت سے اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیں گے۔ تو عمل آپ کو پھر دوبارہ میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ 450 مرتبہ آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے، پھر 7 دفعہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور پھر 7 دفعہ آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ تو انشاءاللہ آپ نے اس عمل کو پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ تو جب آپ پابندی کے ساتھ کریں گے تو اللہ کریم آپ کے ہر مقاصد میں ایسی آسانیاں عطا فرمائیں گے کہ جس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو اگر آپ کو آیت مبارکہ مشکل لگے تو آپ اس کو ایک ورک پہ لکھ رہے تاکہ وظیفہ کرنے میں آسانی ہو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔